السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہی ریسیپی میں بن رہے ہیں پائے، فریز ہوئے تھے ایک دم، یہ بھٹی میں بنے ہوئے ہیں اور یہ بالکل صاف ستھرے ہیں۔ ادھر میں نے آپ انگریڈینٹس دیکھ لیں جو میں نے لیا ہے۔ اب جی آئل ڈالیں گے کوکر میں تھوڑا سا گرم ہونے تک، پھر اس کے اندر میں پائے شامل کر دوں گی۔ یہ میں نے آئل شامل کر دیا، اب اس کو میں گرم کرتی ہوں۔ یہ جی اب میں نے اس میں پائے ڈال دیے تھے اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس میں لہسن، پیاز یہ بھی ڈال دیں گے، ان کو بھی مسالہ بھی ساتھ میں جو ہے نا فرائی کر لیں گے۔ یہ جی میں نے لہسن اور پیاز بھی ڈال دیا، اس کو بھی اس کے ساتھ فرائی کریں گے۔ اور اس میں جو میں نے ثابت گرم مسالہ جتنا بھی رکھا ہوا تھا نا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی، تاکہ اس میں نا خوشبو اچھی طرح سے آئے اس کی مسالے کی۔ یہ جی زیرہ، بادیان کے چھوٹا پھول ہے وہ سارا نہیں میں نے ڈالا، اور کالی مرچیں ہیں وہ میں جو ہے نا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، اور دار چینی کی سٹکیں ہیں 2-3، ایک ہی اگر پوری ہو تو ایک ہی بنتی ہے، چھوٹی چھوٹی تھی۔ یہ میں نے یہ بھی شامل کر دیا، دیکھ لیں۔ اب اس کو میں فرائی کروں گی اچھی طرح، پھر اس میں دوسرے مسالے ایڈ کر دوں گی۔ یہ جی فرائی ہو گئے ہیں، اب اس میں یہ نمک مرچ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں۔ یہ سارا اس کو ایڈ کریں گے اور 1-2 منٹ اس کو بھون کے پھر میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی۔ یہ جی پانی شامل کر دیا، اس کو تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی تھوڑا کم ہی جو ہے نا وہ ٹائم لگواؤں گی، اور میں اس کو جو ہے نا فرائی کر لوں گی۔ اس میں تو نہیں ظاہر ہے بھونیں گے، یا میں نے کھلے برتن میں ان کو شفٹ کر دیا تھا ان کو بھوننے کے لیے، تاکہ ان کا آئل سیپریٹ ہو جائے۔ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ نکال لیں گے ہم، اسی کوکر میں دوبارہ ویٹ لگوانے کے لیے ڈال دیں گے۔ آئل سیپریٹ ہو گیا ہوا، یہ دیکھیں بھون لیے تھے میں نے اچھی طرح نا، یہ دیکھیں اب بالکل جو ہے نا اچھی طرح سے آئل ریڈیوس ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس کو شفٹ کرتی ہوں میں کوکر میں دوبارہ، پھر اس کے اندر پانی ڈال کے نا پورا 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کو جو ہے نا ویٹ لگوا لیں گے۔ زیادہ سے ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اچھی طرح سے یہ بھنے ہوئے ہیں نا، آگ پہ بھنے ہوئے ہیں تو یہ جلدی گل جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی پانی اس میں شامل ہو گیا، اور میں نے گرم پانی شامل کیا، آپ کو دھواں نظر آ رہا ہوگا نا، اس سے اور جلدی کوک ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے، گرم پانی ڈالنے سے نا جلدی کوک ہو جاتے ہیں۔ یہ اب اس کو میں بند کرتی ہوں، پھر اس کو جو ہے نا میں پونا گھنٹہ ویٹ لگوا دوں گی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پائے پک کے تیار ہو گئے، اور اتنے زیادہ ٹینڈر ہو گئے ہیں نا، جیسے میں گیس بند ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس دفعہ نا رات میں نہیں پکائی، میں رات کو پکنے رکھ دیتی ہوں، صبح تک وہ خود ہی پک جاتے ہیں۔ رات میں گیس بند ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کب گیس آئی ہے، نہیں تو ایسے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ یہ جی ڈش آؤٹ میں نے کر دی ہے ماشاءاللہ، اور اتنے مزے کے بنے تھے نا، امی کی طرف بھی میں گئی تھی، میں کھا کر گئی تھی کھانا، تو ماشاءاللہ بڑے مزے کے۔ ابھی ادھر میں نان منگواتی ہوں، یہ دیکھیں کیسے بوٹی ٹوٹ رہی ہے، بالکل نرم تھے۔ سالن ڈال کے میں نے کافی دیر کا رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے نا بوٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ہوئی تھی، پھر بھی میں نے کہا چلے میں ایک بائٹ توڑ کے نا وہ میں دکھا دیتی ہوں، بٹ بوٹی یہاں پہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، پیس جو ہے اس کا پائے کا بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہوئی تھی۔ گرم گرم جو ہے نا وہ خود ہی اترتی ہیں پھر بھی۔ یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہے، یہ ایک ہاتھ میں موبائل تھا نا، یہ دیکھیں خود ہی کیمرہ مین ہے، خود ہی کرنا ہوتا ہے میں نے۔ ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔